میں آپ کو یہاں کے دھرم گرو بیٹھے ہوئے ہیں اور میں مسلمانوں کو نہیں، میں پورے ملک کے اندر میڈیا کے ذریعے سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایسا کہنے والے لوگ نہ اپنے ملک کی تاریخ کو جانتے ہیں، وہ جاہل ہیں، نہ وہ اپنے مذہب کی تاریخ کو جانتے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے دھرم گروؤں سے پوچھا کہ آدم جو سب سے پہلا آدمی ہے آسمان سے اتارا، اللہ نے اتارا، وہ آدمی کس کی پوجا کرتا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر۔ آج 12 فروری 2023 بروز اتوار دہلی کے رام لیلا میدان میں جمعیت علماء ہند کا ایک بہت بڑا پروگرام اور ایک بہت بڑی کانفرنس چل رہی ہے، جس میں جمعیت علماء ہند کے قومی صدر و امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب حفظہ اللہ دامت برکاتہم نے زبردست شاندار خطاب توحید کے عنوان پر کیا، اور بہت ساری باتیں جو مسلمانوں کے خلاف کی جا رہی ہیں اس پر زبردست طریقے سے بیان کیا، اور اللہ کی وحدانیت کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کیا۔ تو وہاں پر بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کو ایسی مرچیں لگی کہ مولانا ارشد مدنی صاحب کے بیان کے خلاف اس شخص نے کھڑے ہو کر کیا کہا، اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے خبر پوری سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ آپ حضرات کی خدمت میں رکھتے ہیں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، عافیت کے ساتھ اللہ ان کی عمر کو دراز کرے اور ان کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ اس شاندار طریقے سے انہوں نے للکارتے ہوئے توحید کے عنوان پر بیان دیا، وہ ہر مسلمان کی آواز ہے دل کی۔ آپ حضرات سماعت فرمائے مولانا ارشد مدنی صاحب نے کیا کہا۔ فرقہ پرست ذہنیت اتنی آزاد ہو گئی کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم 20 کروڑ مسلمانوں کو پھر دوبارہ واپس کر کے اپنے گھر کی طرف لے جائیں گے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو ہندو بنائیں گے، اس لیے کہ ہندو ان کا گھر ہے، ان کے باپ دادا ہندو تھے۔ مگر میں آپ کو یہاں کے دھرم گرو بیٹھے ہوئے ہیں اور میں مسلمانوں کو نہیں، میں پورے ملک کے اندر میڈیا کے ذریعے سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایسا کہنے والے لوگ نہ اپنے ملک کی تاریخ کو جانتے ہیں، وہ جاہل ہیں، نہ وہ اپنے مذہب کی تاریخ کو جانتے ہیں۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں اور صحیح کہہ رہا ہوں، میں نے اس مسئلے پر غور کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور یہ دھرم گرو بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس طرح اللہ نے سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین میں بھیجا ہے، اس کی حکمت ہے، وہ اگر چاہتا امریکہ میں بھیج دیتا، وہ اگر دنیا سمجھے کہ بالکل اسی طرح نبی اول الزمان کو، حضرت آدم کو جو نبی تھے سب سے پہلے ان کو بھارت کی دھرتی کے اندر اتارا۔ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے۔ میں نے بڑے بڑے دھرم گروؤں سے پوچھا کہ آدم جو سب سے پہلا آدمی ہے آسمان سے اتارا، اللہ نے اتارا، وہ آدمی کس کی پوجا کرتا تھا؟ کوئی نہیں تھا دنیا کے اندر، یہاں ایک آدم تھا، اس آدم کو کہتے کیا ہو؟ لیکن چونکہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے اس لیے لوگ مختلف باتیں کہتے تھے، لیکن بڑے بڑے دھرم گرو یہاں تک پہنچے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو منو کہتے ہیں۔ صحیح بات ہے، ہم آدم کہتے ہیں، یہ منو کہتے ہیں۔ ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں، انگریزی بولنے والے ایڈم کہتے ہیں، فارسی اور عربی بولنے والے آدم کہتے ہیں، اور یہ اس کو منو کہتے ہیں جو اس بھارت کی دھرتی کے اوپر اترا۔ ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں اور یہ منو کی اولاد کو منش کہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے بڑے بڑے دھرم گروؤں سے پوچھا
جب کوئی نہیں تھا، نہ شری رام تھے، نہ برہما تھے، نہ شیو تھے، جب کوئی نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوجتے کس کو تھے؟ کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوجتے تھے، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے۔ بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں، وہ اوم کو پوجتے تھے۔ میں نے کہا اوم کون ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ ہے، ہوا ہر جگہ ہے۔ انہوں نے آسمان بنایا، انہوں نے زمین۔ میں نے کہا کہ ارے بابا، انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں، انہی کو تو تم ایشور کہتے ہو، اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں۔ فارسی بولنے والے خدا کہتے ہیں، انگریزی بولنے والے گاڈ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منو ایک اللہ، منو یعنی آدم، ایک اوم یعنی ایک اللہ کو پوجتے تھے۔ یہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو کر جس شخص نے کہا ہے اور مولانا اسد مدنی صاحب کے خلاف بات کی، اس کی بھی آپ حضرات چند جملے ملاحظہ فرمائیں۔ میں چھوٹے مدنی صاحب کے نمنترن پر بھارتیہ سرور دھرم سنسد کے سبھی رہنما یہاں آئے اور بڑی پیار محبت کی بات ہمارے سوامی چدانند سرسوتی جی مہاراج نے کی، ایک ماحول بنایا۔ میں نے بھی اپنے وچار رکھے، سنیوجک گوسوامی سشیل جی مہاراج نے بڑی پیار محبت کی باتیں کی، ہمارے سکھ سماج سے پرمجیت سنگھ چنڈوک جی نے بڑی پیار محبت کی باتیں کی، کنتو اس کے بعد جو مدنی صاحب کا وکتویہ ہوا، ہم کوئی اس سے سہمت نہیں ہے۔ اور میں آپ سے نویدن کرنا چاہتا ہوں، ہمیں کیول جوڑنے کی بات اگر کرنی ہے، پیار محبت کی کیجیے۔ یہ جتنی کہانی سنائی ہے، اللہ منو یہ وہ، اس سے 4 گنا کہانی میں سنا سکتا ہوں۔ میں مدنی صاحب، آپ میرے پتا تلیہ ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ساسرات کے لیے، آپ دلی آئیے، آپ مجھے سہارنپور بلائیں گے، میں سہارنپور آؤں گا۔ اور آپ کو نویدن کرتا ہوں، جین دھرم کے 24ویں تیرتھنکر بھگوان مہاویر ہوئے، اور اس سے پہلے بھگوان 523ویں تھے۔ ورشٹھ نیمی جو ہے یوگی راج کرشن کے چچرے بھائی تھے، کنتو یاد رکھیے اس سے پہلے تیرتھنکر بھگوان رشبھ تھے، جن کے پتر بھرت اور باہوبلی کے آدھار پر اس بھارت میں اس کا نام پڑا ہے۔ آپ اسے نہیں مٹا سکتے۔ آپ نے جو بات کہی ہے میں سہمت نہیں ہوں، اور میرے سارے دھرم کے سنت وہ اس سے سہمت نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کے ماننے والے۔ بیٹھ جائیے، آپ لوگ پہلے بیٹھ جائیے، پھر بات ہوگی آپ سے۔ آپ لوگ بیٹھیے تسلی کے ساتھ، بیٹھیے، تشریف رکھیے، بیٹھیے، آپ لوگ بیٹھیے، مہمان ہیں وہ ہمارے، ان کی اپنی ایک رائے، انہوں نے اپنی رائے ظاہر کر دی، اس میں برائی کی کوئی بات نہیں ہے، ہم ان کا بھی اکرام کرتے ہیں۔ آپ بیٹھیے، تشریف رکھیے، پروگرام آگے چلائیے۔ کمنٹ باکس میں حضرت مولانا اسد مدنی صاحب کے لیے کوئی دعائی جملہ ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو خوب شیئر کریں، چینل کو ہمارے سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔